اللہ 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 اللہ۔ اس لیے میں ایک کام کہتا ہوں وہ کر لو، انشاءاللہ پورا کور ہو جائے گا۔ کرو گے، ایک کام کرو گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز شروع، پہلا سبق، محبت کی پہلی سیڑھی۔ بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی داڑھی بعد میں آئے گی۔ ارے بولو داڑھی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آج قاری صاحب داڑھی کا بولے کل داڑھی آ جائے، ایسا تو ہونے والا نہیں۔ داڑھی ادھار، بولو داڑھی ادھار، لیکن نقد میں نبی سے محبت کرنا ہے اور دنیا کو اپنے قدم میں لانا ہے۔ آئے گی دنیا قدم میں، آئے گی آخرت بھی قدم میں آئے گی۔ کہاں کام کرو معلوم؟ محبت کا پہلا سبق ہے 5 وقت کی، 5 وقت کی۔ کل میں نے مستورات کے بیان میں سگرام پورا میں کہا، اور الحمدللہ خبر آئی کہ بہت سی ماں بہنوں نے توبہ کی، یہاں کی ماں بہنیں بھی توبہ کرے گی۔ میرے دوستو، پورے قرآن میں اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں 6666 آیتیں، اس میں 500 مرتبہ اللہ نے کس کا حکم دیا؟ ایک جگہ تو کھل کر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ کتنی مرتبہ اللہ نے حکم دیا؟ اور ہمارے نبی نے لاکھوں حدیثیں بیان کی۔ کتنی؟ لاکھوں حدیث بیان کی، اس میں 7000 مرتبہ ہمارے نبی نے کہا نماز پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو۔ اے میرے پیاروں، بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ مدینہ پاک میں بوڑھی اماں، بولو مدینہ پاک میں، بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ، کن کا زمانہ؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے کون؟ اور حضرت عمر کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، آئیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر نبی آتے تو اللہ عمر کو نبی بناتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا، ارے بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خیر، میں جو مدعے پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا؟ 7000 مرتبہ۔ کہہ رہا تھا ایک بوڑھی عورت ہے نا، ایک مٹی کا پیالہ لے کے اس میں تیل لے کے جا رہی تھی، بوڑھی اماں، بیوہ، 80-85 سال کی بوڑھی اماں مدینہ پاک میں جا رہی ہے۔ بولا ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا ہے۔ کٹورے میں کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کا پاؤں پھسلا تو وہ کٹورا گر گیا، تیل، بھائی تیل تو زمین میں چلا جائے گا، وہ ریت والی زمین ہے، تیل زمین میں چلا گیا۔ تو بوڑھی اماں وہاں بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تیل چلا گیا، گھر میں کھانا کیسا پکے گا؟ کیونکہ اچھا خاصا بڑا پیالہ تھا، اس میں تیل تھا، پیالہ ٹوٹا لیکن تیل بھی تو زمین میں چلا گیا۔ وہ بوڑھی اماں کیا کرے؟ معلوم ہے بوڑھی اماں امیر المومنین کے پاس گئی۔ امیر المومنین کون؟ حضرت عمر کو جا کر کہا بیوہ عورت ہوں، بوڑھی اماں میرا یہ حال ہے، اتنا بڑا کٹورا تھا، میرے گھر کا تیل لے کے جا رہی تھی، وہ کٹورا گر گیا اور وہ تیل چلا گیا۔ تو حضرت عمر تو امیر المومنین تھے اور 22 لاکھ مربع میل پر ہو۔ کہا ارے فکر مت کرو، بیوہ عورت ہے، غریب عورت ہے، لاچار عورت ہے، فکر مت کرو۔ فوراً بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری، بولو حضرت ابو موسیٰ، سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری آؤ، ان کے گھر میں تیل پہنچاؤ اور اتنے ڈبے تیل کے پہنچاؤ کہ سال بھر یہ بیوہ عورت کو کٹورا لے کے جانا۔ حضرت عمر کے پاس تھا، بیت المال میں تھا۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ کون سا تیل دے رہے ہو؟ کہا بیت المال سے تیل۔ بوڑھی اماں تم گھر جاؤ، تمہارے گھر کا ایڈریس ہمارے پاس ہے، تمہارے گھر میں تیل پہنچ جائے گا۔ تو بوڑھی اماں کہتی وہ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کیا چاہیے؟ کہا وہ زمین میں گیا، وہ جو پیالہ گر گیا وہ زمین میں گیا۔ حضرت عمر نے کہا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو ریت کے اندر زمین نے اس کو چوس لیا، وہ کہاں سے آئے گا؟ کہا اگر تو محمد کے طریقے پر ہے تو آ جائے گا۔
اور اگر محمد کے طریقے پر نہیں ہے تو مجھے ایسوں کے پاس سے تیل لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کہا تم وہ تیل ابو موسیٰ اشعری کو کہتے ہو بیت المال میں سے تیل دے دے. میں تو بیوہ عورت ہوں, وہی راستے پر بیٹھ جاتی اور وہاں راستے پر بیٹھ کر کہتی نا میرا تیل گر گیا, تیل گر گیا. تو کئی لوگ آ کے نہیں میرے کو تیل کے ڈبے دے کے جاتے, میرے کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا؟ میں تو یہ دیکھنا آئی ہوں کہ تم محمد کے سچے محبت کرنے والے ہو تو ناممکن کو ممکن بناؤ. حضرت عمر آئے, کھڑے ہو گئے, کہاں گرا ہے تیل بتاؤ. اور وہاں تو مجمع جم گیا بھائی, سب کو اچھا لگے دیکھنے کو کہ کیا ہوتا ہے, وہ تو دیکھے. سب کو معلوم ہے تیل کہاں چلا گیا, زمین نے اس کو پی لیا, اب وہ تیل آنے والا نہیں. حضرت عمر وہاں آئے, پورا مجمع جمع ہے. حضرت عمر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا, اس میں کچھ لکھا, لکھ کر اس کو پیک کیا. پیک کرنے کے بعد یہ زمین پہ رکھا. زمین پہ رکھنا تھا اور تیل نے ابلنا شروع کر دیا. تیل نے ابل, کہا ہے تیرا کٹورا, کہا ہے اماں کٹورا, کہا وہ کٹورا ادھر ہے, کہا بھر لے. اماں نے کٹورا بھرا. اچھا اماں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا, چلی گئی کٹورا لے کے, تیل لے کر چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا تھا نا وہ چمڑے کا ٹکڑا وہ لے لیا, تیل بند ہو گیا. بولو تیل جتنا گیا تھا اتنا تیل واپس آ گیا. اب سب لوگ, کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت عمر کو پوچھے کون سا تعویذ لکھا. ایسا تعویذ تو میرے کو بھی مل جاوے تو ہر زمین پہ پھینکتا جاؤں میں, تیل نکلتا جاوے. میری بیوی کو بولو آج سے تیل لانا بند. لیکن کسی کی ہمت نہیں. عمر کو پوچھے کون, عمر کا رعب اور دبدبا, اور تو نکلتے تھے تو ایک رعب اور دبدبا ہوتا تھا. وہ تو ان کے بیٹے نے ہمت کی, وہ بھی سب نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا ابا کو پوچھو نا, ابا کو پوچھو نا, امیر المومنین کو پوچھو کیا لکھا کیا. وہ آئے, حضرت عبداللہ, ابا سب لوگ پوچھ رہے آپ نے کیا لکھا. ہمت تو میری بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کو پوچھنے کی, یہ کیا لکھا. کہا کیا لکھا, میں نے یہ لکھا. پرچہ کھولا, وہ چمڑے کا ٹکڑا کھولا, کہا دو باتیں لکھی. پہلی بات یہ لکھی, زمین تو اللہ کے مخلوق ہے, میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں. تیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا, میرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور سن دوسری بات, اے زمین اے بوڑھی اماں کا تیل واپس کر. کہا دوسری بات لکھی, بوڑھی اماں کا تیل واپس کر, اگر نہیں واپس کی تو بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. ایک بے نمازی کو جس کا انتقال ہوگا اسی جگہ پہ دفن کر دوں گا. وہ زمین نے ناممکن کو ممکن بنایا مگر بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے جو نماز نہیں پڑھتے, کہ قبر میں جائے گا اور عذاب شروع ہو جائے گا. قبر میں جائے گا, اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ کہتے قیامت تک جہنم کی آگ اس کی قبر میں اتاروں گا. میرے پیارو, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نمازی بنو. ایک زمین ناممکن کو ممکن بنا کر تیل واپس کرتی ہے مگر بے نمازی کو اپنے اندر آنے. حضرت عمر نے اس وقت اعلان کیا, سنو نماز پڑھ لو ورنہ بے نمازی زمین میں جاتا ہے, زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے, ایسا دباتی ہے کہ پسلی کو پسلی سے ملا دیتی ہے اور قبر میں آگ لگ جاتی ہے. سانپ آ جاتے ہیں, بچھو چھوڑے جاتے ہیں, آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا نماز کو جانے مت دینا, نماز کو جانے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, نماز کو جانے مت دینا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ 3 کام میں نے آپ کو بتایا. پہلا لا الہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, اور نمبر 3 نماز.